علیکم دوستوں، آپ کا آن لائن ایجوکیشن میں استقبال ہے۔ آج ہم CTET کے لیے جو ہمارا سلسلہ شروع ہے اردو کا، اس کے اندر چیپٹر 6 قواعد کا کردار، رول آف گرامر، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہے زبان کی تدریس میں قواعد کے کردار کو لے کر ماہرین لسانیات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ قواعد کے کردار اور اس کی تدریس کو الگ الگ نظریات سے دیکھتے ہیں۔ کچھ ماہرین تعلیم قواعد کو ایک علیحدہ مضمون کی حیثیت سے پڑھانے کی حمایت کرتے ہیں، تو وہی کچھ ماہرین تعلیم اس سے تدریس و آموزش عمل کا ایک حصے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ بچہ اپنی مادری زبان یعنی مدر ٹنگ بغیر قواعد کی تعلیم کے ہی سیکھ جاتا ہے۔ قواعد کی ضرورت عموماً ثانوی یعنی سیکنڈ لینگویج کی تدریس ٹیچنگ میں اس کی ساخت اسٹرکچر کو سمجھنے کے لیے پڑتی ہے۔ بچوں کے قواعد کی تدریس سیاق و سباق کے مطابق یعنی اکارڈنگ ٹو کنٹیکسٹ۔ قواعد کی تدریس کے طریقے، سب سے پہلا ہے استخراجی طریقہ یعنی نگمن ودھی، ڈیڈکٹیو میتھڈ۔ یہ قواعد کی تدریس کا روایتی طریقہ ہے۔ اس کے تحت طلبہ کو پہلے تعریفیں اصول رٹوائے جاتے ہیں، پھر ان کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ بچے بلا فہم رٹتے جاتے ہیں اور یہ عمل انتہائی بوریت اور بوجھ والا ہوتا ہے۔ بچے گرامر یا قواعد کے نام سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ طریقہ نامعلوم سے معلوم کی طرف یعنی فرام انون سے انون، فرام انون ٹو نون اصول سے، مثال کے طور پر فرام رول ٹو ایگزامپل یا چلتا ہے، جو کہ تعلیمی اور بچے کی نفسیات کے بھی مخالف ہے۔ دوسرا ہے استقرائی طریقہ، اگمن ودھی، انڈکٹیو میتھڈ۔ یہ قواعد کی تدریس کا جدید طریقہ ہے۔ اس کے تحت طلبہ کی معلومات کا استعمال کر کے قواعد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ طریقہ مثالوں سے اصول کی طرف یعنی ایگزامپل ٹو رول اور معلوم سے نامعلوم کی طرف گامزن ہوتا ہے، جو کہ نفسیات کے عین مطابق ہے اور طلبہ کی دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس سبق سے متعلق سوالات کس طرح سے۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں گے سبق سے متعلق اہم نکات کیا ہیں۔ پہلا ہے طلبہ کو قواعد کے سبق الگ سے نہ دیے جائے، بلکہ انہیں زبان کے اسباق سے ہی مربوط کرا دیا جائے۔ قواعد کی زبانی مشقیں تحریری مشقوں کے مقابلے زیادہ کرائی جائیں۔ اگلا ہے ثانوی زبان کے لیے قواعد کی تعلیم مناسب ہے، لیکن مادری زبان کی تعلیم میں بالخصوص پرائمری سطحوں پر اس کا بوجھ لادنا مناسب نہیں۔ قواعد پڑھنے کا بنیادی مقصد آموزگار کی ترسیلی صلاحیت میں اضافہ کرانا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے گزشتہ سال اس کے اوپر سوالات کس طرح سے پوچھے گئے تھے اور ان کے جوابات۔ پہلا سوال ہے چھٹی جماعت کے استاد طلبہ سے پانی، بارش، ندی وغیرہ جیسے مختلف موضوعات پر الفاظ تلاش کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ ذخیرہ الفاظ کی تدریس کے لیے وہ کون سی حکمت عملی اپناتا ہے؟ جواب ہے اے، یعنی چھٹی جماعت کے استاد طلبہ سے پانی، بارش، ندی وغیرہ جیسے موضوعات پر الفاظ تلاش کرنے کے لیے کہتا ہے، تو ذخیرہ الفاظ تدریس کا یہ طریقہ سیاق کے مطابق ذخیرہ الفاظ ہونا چاہیے، اکارڈنگ ٹو کنسیپٹ۔ دوسرا ہے ساتویں جماعت کے استاد پڑھائے گئے متن کی قواعدی مشق کی طرف اپنے طلبہ کی توجہ مبذول کراتا ہے اور حقیقی زندگی جیسے حالات سے بہت سی مثالیں پیش کرتا ہے۔ انہیں گروپ میں اس پر بحث کرنے اور قواعدی مشق کے اصول معلوم کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے اے، سبق کے دوران حقیقی زندگی حالات سے بہت سی مثالیں پیش کرنا سیاق میں قواعد کی مثال ہے، گرامر ان کانٹیکسٹ۔ اگلا ہے ابتدا میں مختلف مثالوں کے ذریعے اصول سمجھا کر برابر ان اصولوں کی مشق کرانا۔ اس کا جواب ہے استقرائی طریقہ۔ یہ قواعد کی تدریس کا جدید طریقہ ہے۔
اس کے تحت طلباء کی معلومات کا استعمال کر کے قواعد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ طریقہ مثالوں سے اصول کی طرف، ایگزامپل ٹو رول، اور معلوم سے نامعلوم کی طرف گامزن ہوتا ہے، جو کہ نفسیات کے عین مطابق ہے۔ طلباء کی دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ اگلا سوال ہے، زبان کے استاد کے طور پر کون سا طریقہ اصلاح کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے؟ جواب ہے، استاد غلطی کا تجزیہ کرے اور اس کے پیٹرن کو سمجھے، اس کے بعد دوبارہ تدریس دے اور آموزگار کو ان کی غلطیوں کے بارے میں بتائے۔ اگلا ہے، کلاس میں سرگرمی کے بامعنی کرنے کے لیے ایک استاد کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، کلاس میں سرگرمی کو بامعنی سرگرمیاں سیاق و سباق کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، کس سبق کو پڑھانے کے لیے ایک استانی متعدد مثالیں پیش کرتی ہے اور اس کے بعد طلباء کو اس مثالوں کے ذریعے حاصل شدہ جانکاری کی بنیاد پر نئے اصول واضح کرنے کے لیے کہتی ہے؟ اس عمل میں استانی کس طریقے کا استعمال کر رہی ہے؟ جواب ہے، استقرائی طریقہ۔ پہلے مثالیں پیش کرنا، پھر اسی سے اصول واضح کر دینا استقرائی طریقہ کہلاتا ہے، یعنی انڈکٹیو میتھڈ۔ اگلا ہے، استانی طلباء کو کچھ پرچیوں پر ادھورے جملے لکھ کر دیتی ہے۔ طلباء کو ہر ادھورے جملے کو اس کے صحیح جملے سے جوڑنا ہے۔ کلاس میں یہ سرگرمی کرانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ جواب ہے، کلاس میں پرچیوں پر ادھورے جملے لکھ کر طلباء کو ہر ادھورے جملے کو اس کے صحیح جملے سے جوڑنے کی سرگرمی کرانے کا مقصد بچوں کی جملوں کی صحیح ساختیات پر توجہ مبذول کرانا ہے۔ اگلا سوال ہے، آموزش سے متعلق کون سا متن، کون سا بیان درست ہے؟ اس کا جواب ہے، طلباء سب سے اچھا تب تک سیکھتے ہیں جب وہ ان سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں جو ان کے سیاق سے متعلق ہو۔ اگلا ہے، قواعد کی تعلیم کے لیے سب سے مفید طریقہ کون سا ہے؟ جواب ہے، قواعد پڑھانے کے لیے سب سے اچھا طریقہ استقرائی طریقہ، انڈکٹیو میتھڈ ہے، کیونکہ اس میں پہلے مثالیں پیش کی جاتی ہیں اور انہی مثالوں پر قواعد کے اصول واضح کیے جاتے ہیں۔ اگلا ہے، بچے جب معیاری قواعد سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ان میں تعلیم کا رجحان عام ہوتا ہے، کیونکہ جواب ہے بی، بچے جب معیاری قواعد سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ان میں تعلیم کا رجحان عام ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ عام نحوی قواعد کا اطلاق تمام حالات میں ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں سے کون اوپر سے نیچے یعنی ٹاپ ٹو ڈاؤن کے اصول پر مبنی نہیں ہے؟ جواب ہے سی، آموزگار زبان کے معنی کے تعین کے لیے اپنی سابقہ معلومات یعنی پریویس نالج کو استعمال کرنا، جب کچھ سنتے یا پڑھتے ہیں تو آنے والے واقعات کے بارے میں پیش قیاسی کرنا، اور نظموں اور کہانیوں سے شروع کر کے حروف پر آنا اوپر سے نیچے کا طریقہ نظر یعنی ٹاپ ٹو باٹم اپروچ ہے، جبکہ انفرادی لفظوں اور محاوروں پر غور کر کے زبان کو سمجھنا نیچے سے اوپر نقطہ نظر یعنی باٹم ٹو ٹاپ اپروچ پر مبنی ہے۔ اس لیے آپشن سی صحیح ہے، انفرادی لفظوں اور محاوروں پر غور کر کے زبان کو سمجھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ہر زبان کے اپنے قواعد ہیں اور یہ جواب ہے، ہر زبان کے اپنے قواعد ہیں اور یہ رسم الخط کے تابع ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ابتدائی آواز اور ان کے ملاپ کے بجائے آسان اور سادہ جملوں سے زبان کی تدریس کا آغاز کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب ہے ابتدائی آواز اور ان کے ملاپ کی بجائے آسان اور سادہ جملوں سے زبان کی تدریس کا آغاز کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ترسیل جملوں پر مبنی ہوتی ہے۔ اگلا، قواعد سکھانے سے زبان میں کیسی مدد ملتی ہے؟ جواب ہے، قواعد کی تعلیم سے زبان سے متعلق غلطیوں کی اصلاح ہوتی ہے۔
15वां सवाल पढ़ने को का नीचे से ऊपर अंदाज़े नज़र ज़ोर देता है। जवाब 2 पढ़ने का नीचे से ऊपर का नुक्ते नज़र पहले आवाज़, उसके बाद हुर्फ़ तैजी, उसके बाद हिज्जा, फिर लफ्ज़, उसके बाद जुमला, फिर कहानी और आखिर में नज़म की तदरीस कराई जाती है। जुमला, लफ्ज़, आवाज़, हुर्फ़, हिज्जा, लफ्ज़, जुमला। अगला सवाल है सबक का इख्तिताम पर उस्ताद तलबा से मुकर्ररा मतन से मुख्तलिफ इसमें मारफ़ा, इसमें नकरा को अलग करने और अपने कॉपियों में लिखने के लिए कहता है। ये डैश की मिसाल है। इसका जवाब है सी। सबक के इख्तिताम पर उस्ताद मुकर्ररा मतन से मुख्तलिफ इसमें मारफ़ा, इसमें नकरा को अलग करने और अपने कॉपियों में लिखने के लिए कहता है। ये सियाग में कवायद की मिसाल है। तो इसके बाद का हम जो 5वें सबक का जो तीसरा हिस्सा है वो हमारे दूसरे वीडियो में देखेंगे। दूसरा हिस्सा जो है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, जिसके अंदर कवायद की किरदार के ऊपर मज़ीद सवालात दिए गए हैं। हम उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जज़ाकल्लाह।